پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں، سمجھ لو انداز سے، کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو میرے سارے دینی کاموں میں پارٹنر بنا دے۔ میرے سبق میں تم پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمہ میں تم پارٹنر، میری کتابوں میں تم پارٹنر، میرے بیانوں میں پارٹنر، حج عمرہ میں پارٹنر۔ اب پارٹنرشپ کیا چاہیے یار؟ ایسے اس سے اچھی پارٹنرشپ کیا ملے گی آپ کو؟ کرو گے انشاءاللہ، اور اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرو گے انشاءاللہ۔ تیسرا ہدیہ دیتا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس۔ بدرین کی تعداد 313 ہے، وہ عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ 313 یہ کم سے کم ہے، 500 پڑھو، 1000 پڑھو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے۔ بلڈر لے کر پیسہ بھاگے گا نہیں وہاں، وہ تو محل تیار ہو گیا، پراپرٹی اپنی۔ اس لیے روزانہ 313 مرتبہ آپ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہو جائیں گے وہ حساب لگا لینا۔ تو جنت میں پراپرٹی تیار کرو، سوئٹزرلینڈ میں تو پراپرٹی بناتے ہو، سورت میں بناتے ہو، اور گجرات میں زمینیں لیتے ہو، جنت کے اندر بھی پراپرٹی تیار کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف فرشتے لے بھی جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں چھے، کتنی بڑی پراپرٹی سے ہماری جو اللہ کو رحم آ جائے گا، اچھا بھائی اس کی پراپرٹی ہے، جانے دے اس کو، وہاں پر جانے بناؤ گے روزانہ محل۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تھا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ایک بنگلہ، ایک محل تیار ہوتا ہے وہاں، 313 مرتبہ تو اتنے محل ہو گئے، تو اتنے محل کریں گے کیا جنت میں؟ کیا کریں گے؟ میں نے کہا گھبرانا نہیں، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دنیا میں تو پراپرٹی آتی کرائے سے دے دو، بیچ دو، انویسٹمنٹ کرو، وہاں تو کرایہ والا کو ہے ہی نہیں، وہاں تو بیچنا ہے ہی نہیں۔ اب جب جائیں گے تب دیکھیں گے وہاں جگہ، ابھی تو بنا تو صحیح، کم سے کم فرشتوں کے لسٹ میں یہ تو ہوگا اس کی پراپرٹی جنت میں ہے۔ تو دوسرا آدمی اس نے کہا کہ مولانا کہ باغ لگاڑ وہ ہے، تو میں نے کہا دیکھ تجھے باغ لگانا ہو تو سبحان اللہ بحمدی بہت پڑھ، ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھے گا، ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا فوراً تیرے بغلے میں۔ 313 مرتبہ پڑھ، وہ تو 10 جو محل تجھ کو ملیں گے 30 محل جو ملیں گے، لیکن تجھے باغ چاہیے تو سبحان اللہ بحمدی بہت پڑھ۔ جب تو بہت پڑھے گا تو تیرا وہ کھجور کا درخت بھی تیار ہوتا جائے گا، ملتا جائے گا، تیرا کام بنے گا۔ کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا 313 مرتبہ انشاءاللہ؟ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میرا ہدیہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، سورہ اخلاص والا ہدیہ۔ اور یہ میری تسبیح بھی ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پورے صورت والوں کو دے نہیں سکتا، یہ مجھے بہت گھر کے دیکھ رہے ہیں، ان کو دے رہا ہوں۔ لو چلو پورے صورت والوں کی طرف سے ان کو دیکھ، میں پہچانتا نہیں صاحب کون ہے، لیکن اتنا کہ جب بھی میں آتا ہوں تو بیان میں آگے بیٹھتے ہیں، اتنا مجھے معلوم ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں یہاں تو یہ بیچارے آگے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور سب کو اللہ خوش رکھے۔ قدر کرنا ہے اس کی، اب پڑھتے رہنا، سمجھ گئے؟ ہاں تو 3 ہدیے ہو گئے بھائی، اچھے اخلاق، اور دوسرا کیا؟ دل کی صفائی، اور تیسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ہاں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں، سمجھ لو انداز سے، کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو میرے سارے دینی کاموں میں پارٹنر بنا دے۔ میرے سبق میں تم پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمہ میں تم پارٹنر، میری کتابوں میں تم پارٹنر، میرے بیانوں میں پارٹنر، حج عمرہ میں پارٹنر۔ اب پارٹنرشپ کیا چاہیے یار؟ ایسے اس سے اچھی پارٹنرشپ کیا ملے گی آپ کو؟ کرو گے انشاءاللہ، اور اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرو گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں یہ کہ بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت،
ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے. تو آپ لوگ نکلو گے انشاءاللہ بھائی. 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ صرف ہاتھ اوپر کھول لو بس. 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ. صورت میں تو سدا بہار ہے الحمدللہ. اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت حلال مال دے گا انشاءاللہ. آج میں نے عورتوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ جب اللہ مال دے تو بگڑ مت جانا. جب مال آتا ہے تو آدمی کو گرمی چڑھتی ہے, وہ آدمی بگڑ جاتا ہے. نہیں, اللہ آپ کو دے گا, اس کو صحیح راستے پر لگاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان. یا سلام ادخلنا دارک دار السلام. اللہم صل علی محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے. اے اللہ ہمیں سلامت صدور والا بنا دے. اے اللہ ہمیں قلب سلیم والا بنا دے. اے اللہ پورے سورت کو تو قبول فرما. پورے سورت کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے جوانوں کو قبول فرما, ان کے بوڑھوں کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما, اس شہر سے جانے کو تو قبول فرما. انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا اپنی طاقت کے مطابق, تو ان کو کھلا پلا تیری شان کے مناسب اور ہمیں بھی کھلا پلا تیری شان کے مناسب. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور اس کو تیرا محبوب بندہ اور بندی بنا دے اور میرے کاموں میں اس کا پارٹنرشپ تو داخل فرما دے. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ برکت والی بارش عطا فرما, رحمت والی بارش عطا فرما, برکت والی بارش عطا فرما, رحمت والی بارش عطا فرما. اے اللہ ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے, ہماری ندیوں نہروں کو پانی سے بھر دے اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے. اے اللہ جو بھی جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو عافیت سے اس کے پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. ہمیں اچھا اخلاق کا حامل بنا دے اور ہمارے دلوں کی صفائی تو ہمیں عطا فرما دے. اور تیرے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہماری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو بھی اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے, ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ریل کا اور کار کا اور ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا. محبت کے دعویٰ
توبہ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اپنے نیک بندے بندیوں کو تو جو دیا کرتا ہے بغیر استحقاق کے تو ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔